جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں بہت ساری اہم ترین خبریں رکھنے جا رہا ہوں، تبصرے ہوں گے۔ بہت ہی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ گجرات میں احمد آباد کے کورونا اسپتال میں خوفناک آتش زدگی کے بعد کئی مریضوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ لبنان کے بعد UAE عجمان میں واقع مصروف بازار میں خوفناک آتش زدگی کی خبریں مل رہی ہیں۔ بیروت میں جو دھماکہ ہوا اس میں ہلاکتوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوا ہے، زخمیوں کی تعداد 5000 کو تجاوز کر گئی ہے۔ بہار سے بھی ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ کشتی پلٹنے کی وجہ سے لگ بھگ 12 لوگوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں اور کئی لوگوں کی تلاشیں جاری ہیں۔ ادھر ایک اور اداکار، فلمی دنیا سے وابستہ ایک شخص نے خودکشی کر لی ہے۔ نوجوان اداکار جو ٹی وی اداکار کہا جاتا ہے۔ ایک اور BJP لیڈر سجاد احمد کھانڈے کا قتل کیا گیا ہے جنوبی کشمیر میں۔ ساری چیزوں کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ اور ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سیدھی بات کے آغاز ہوئے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ کل اسی بات کو لے کر کے سپر پرائم ٹائم میں ہم نے ترانہ لانچ کر دیا ہے ناظرین کے لیے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے وہ ضرور دیکھیں کل کے سپر پرائم ٹائم میں، یا پھر یہاں پر جو ہے کمنٹس میں ہم نے پن کر دیا ہے اس کی لنک کو، وہاں پر ضرور جا کر کے ملاحظہ کریں اور ہمارے 3 سال کے سفر کو تصویروں کی زبانی دیکھنے کی کوشش کریں اور دعاؤں سے ہمیں نوازیں۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں گجرات کے احمد آباد میں، جہاں سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی ہے، اور یہ ہے کہ گجرات کے احمد آباد کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں جمعرات کی آتش زدگی کے بعد 3 خواتین سمیت کم از کم 8 کورونا مریضوں کی موت ہو گئی ہے۔ کورونا نے جان نہیں لی، آتش زدگی نے جان لی تھی۔ نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت نتن پٹیل نے بتایا ہے کہ صبح 9 بجے کے قریب نورنگ پورہ کے علاقے میں واقع شریع اسپتال کے ICU وارڈ میں جیسے حکومت نے کورونا کے علاج کے لیے وقف کیا تھا جس ہاسپٹل کو، وہاں پر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے میں علاج کے لیے داخل ہونے والے 8 کورونا مریضوں کی موت ہوئی۔ آگ بجھانے کی کوشش کے دوران ایک طبی کارکن بھی زخمی ہو گیا۔ آگ لگنے کی وجہ پورے واقعے کی تحقیقات کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ پٹیل نے بتایا کہ ابتدائی اندازے کے مطابق آگ ICU کی کسی مشین میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگ گئی ہوگی۔ تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی 3 دن میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا ایک بھیانک واردات پیش آئی ہے۔ ایک تو پہلے سے تکلیف میں مبتلا تھے اور اس میں آتش زدگی نے مزید ان کی تکلیفوں میں جو ہے اضافہ کر دیا ہے۔ تقریباً 50 کورونا مریضوں کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس واقعے پر غم کا اظہار کیا، ہلاک ہونے والے کے لاواقی کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان کیا ہے۔ ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں UAE، جی ہاں آپ کل ایک نظارہ دیکھا ہوگا، آج یہ دوسرا نظارہ ہے۔ عرب ملک اس وقت سکتے میں آ گئے ہیں اس طرح کے حالات اور اس طرح کی واردات اور اس طرح کے خوفناک مناظر کو دیکھ کر کے۔ عرب امارات میں شامل امارات عجمان میں یہ مارکیٹ میں بدھ کی شام اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس سے متعدد دکانیں جل گئیں۔ عجمان کے محکمہ شہری دفاع کے ایک ذریعے نے صحافیوں کو بتایا کہ بازار شعبی کے نام سے سبزی اور پھل منڈی میں آگ لگنے کے بعد شعلے اور سیاہ دھوئے کے بادل بلند ہونا شروع ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتی ہی خصوصی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں اور پورے بازار کو خالی کرانے کے لیے امدادی کام کر رہی ہے۔ آگ بجھانے والا عملہ بھی امدادی سرگرمی میں مصروف ہے، بازار میں لگی خوفناک آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس ذریعے نے بتایا ہے کہ 4 مختلف محکموں کی ٹیموں کو بھی فائٹروں کی معاونت کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ عجمان کے سرکاری ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر امدادی ٹیمیں ابتدائی 2-3 گھنٹے میں آگ پر قابو پانے میں ناکام رہتی ہیں تو پھر ہمسایہ عمارتوں سے بھی امدادی ٹیموں کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کل جو منظر ہم نے دیکھا تھا اور آپ کو دکھایا تھا وہ منظر بڑا بھیانک تھا، یہ اس سے بھی بڑا بھیانک پیش کیا جا رہا ہے اس وقت۔ اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بیروت دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 135 ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد
5000 تک پہنچ گئی ہے۔ ہم لوگ زیادہ تصویریں ویڈیوز نہیں دکھا سکتے، کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ہم نے کچھ ویڈیوز دکھائے تھے، اس کو جو ہے ایج پر پابندی لگا کر کے ویڈیو پر جو ہے کچھ لاک کر دیا گیا تھا۔ تو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منگل کی شام ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں 135 افراد کی ہلاکتوں اور 5000 افراد کے زخمی ہونے اور ہلاکتوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ حکومت نے سن 2014 سے اب تک بندرگاہ میں سامان ذخیرہ کرنے اور سیکورٹی کی ذمہ داری ادا کرنے والے اہلکاروں کو تحقیقات مکمل ہونے تک گھروں میں نظر بند کر دیا ہے، یعنی کہ یہ لوگ گھر سے باہر نکل سکتے جب تک کہ پوری تحقیقات نہیں ہوتی۔ سیکورٹی فورسز پر بھی نظریں رکھی جا رہی ہے اور بہت ساری چیزیں، اور ویسے بھی لگ بھگ اس وقت آس پاس کے 1.5 سے 2000 گھر اس وقت ناقابل استعمال ہو چکے ہیں، یعنی کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے بیروت کو۔ ناظرین، بہار سے آئی ہوئی خبر بھی بڑی افسوسناک ہے۔ پٹنہ بہار کے مختلف اضلاع میں کشتی پلٹنے سے غرقہ 12 لوگوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہے اور 26 افراد کی تلاش جاری ہے۔ بہار کے کھگڑیا ضلع کے مفصل تھانہ علاقے میں گنگا ندی میں کشتی پلٹنے سے ڈوبے 7 لوگوں کی لاش برآمد کر لی گئی۔ ضلع مجسٹریٹ آلوک رنجن گھوش نے بدھ کو یہاں بتایا کہ منگل کی دیر شام متھار، ٹیکا رام پور، ایکنیا اور سومبرسا گاؤں کے رہنے والے قریب 40 لوگ بازار سے سامان خرید کر کشتی پر سوار ہو کر گھر لوٹ رہے تھے، تبھی یہ کنیا گاؤں کے نزدیک کشتی بے قابو ہو کر گنگا ندی میں پلٹ گئی۔ اس واقعے میں افراد تیر کر کچھ باہر آ گئے جبکہ 30 لوگوں کے لاپتہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ واقعے کی جانکاری ملتی ہی ایس ڈی آر ایف کی پوری ٹیمیں وہاں پر پہنچ گئی ہیں اور اس وقت جو ہے بچاؤ اور راحت کاری کا کام جاری ہے۔ گوش نے یہ بھی بتایا کہ ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے لاپتہ 7 لوگوں کی لاشیں برآمد کر لی ہیں۔ مرنے والوں کی شناخت اگر کی جائے تو سشانت کمار، شیوانی کماری، انکوش کمار، ویشاکا دیوی، روپم دیوی، دلاری دیوی اور ریکھا دیوی ہے جن کی شناخت ہوئی ہے۔ ان تمام لوگوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے۔ باقی لوگوں کی جو ہے اس وقت تحقیقات اور ان کی چھان بین جاری ہے اور تلاش جاری ہے۔ ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں وی ایچ پی کے رامتوا کے نئے راگ کی۔ جی ہاں، وشو ہندو پریشد کے وی ایچ پی کے کارگزار صدر آلوک کمار نے بھگوان شری رام کی جنم بھومی پر شاندار مندر کی تعمیر کا کام شروع ہونے پر دعائیں دیتے ہوئے بدھ کو کہا کہ اب ہمیں دنیا میں غربت، خراب صحت، عدم مساوات، ناخواندگی، سب کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور روزگاری کی فراہمی کے لیے متحرک ہونا پڑے گا۔ یعنی اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو اب تک یہ لوگ جو کر رہے تھے صرف اور رام مندر کی تعمیر کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑے ہوئے تھے، اسی لیے ترقیات نہیں ہو رہی تھی۔ تو کیا آگے جا کر کے ترقیات ہوں گی؟ 6 سال میں کیا ترقیات ہوئی وی ایچ پی سے اور اس کارگزار صدر آلوک کمار سے پوچھنا ہوگا۔ بہرکیف آگے انہوں نے مبارکبادی کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے تقریباً 5 دہائیوں کی مسلسل جدوجہد، انگنت قربانیوں اور 7 دہائیوں کی قانونی لڑائی کے بعد آئے اس لمحے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر ہم سبھی آج حیرت میں ہیں۔ یہ سب صرف جو ہے بھگوان کے فضل، سنتوں اور عظیم انسانوں کے آشیرواد اور رہنمائی کے علاوہ پوری دنیا کے عقیدت مندوں کی کاوشوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اب ہمیں بھگوان رام کے نظریات اور اصولوں کو لوگوں کے دل میں اتارنا ہوگا تاکہ ہندوستان میں رامتوا قائم ہو سکے، یعنی رام سے رامتوا بنا دیا گیا ہے۔ جو لوگ ہندوتوا کی بات کر رہے تھے ان کا راگ اب اچانک چینج ہو گیا ہے۔ وی ایچ پی رہنما نے کہا کہ شری رام جنم بھومی پر ہوئے اس تاریخی تہوار میں جمع دنیا بھر کے روحانی سنتوں، عظیم انسانوں کے ساتھ مختلف طبقے فرقے کے مذہبی گروہ اور سماجی کارکنان کے ساتھ درشن کا لمحہ بھی انوکھا اور ناقابل فراموش تھا۔ بہرکیف ناظرین، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے پوری کی پوری بی جے پی حکومت کو ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے صرف اسی لیے سپورٹ میں یا حکومت میں لانے کی کوشش کرائی گئی تاکہ وہ جو ہے رام مندر کی تعمیر کر سکے۔ اس طرح کے بیانات سب جب سامنے آنے لگتے ہیں تو محسوس یہی ہوتا ہے، اور 5 اگست کی تاریخ کے ساتھ اور بالخصوص ایسے فیصلوں کو جب 5 اگست سے جوڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے سال ہر سال کیے گئے منصوبہ بندی کو ایک ایک کر کے 5 اگست کی تاریخ کو مقرر کر کے یا اسے متعین کر کے جو ہے اپنے سارے منصوبوں پر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور یہ خبر وابستہ ہے فلمی دنیا سے۔ جب سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل نکلا ہے یا وبا کا سلسلہ چل نکلا ہے، اس بریک میں، اس وقفے میں خودکشیوں کی جو واردات اکثر پیش آ رہی ہیں اور سب سے زیادہ سرخیاں جو بٹور رہی ہے وہ فلمی دنیا سے ہے، اور وہ بھی نوجوان فلمی اداکار جن کی دنیا بڑی چکا چوندھ ہوتی ہے، وہ اس وقت ایک ایک کر کے جو ہے خودکشی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔
सुशांत सिंह राजपूत का मामला अभी हल भी नहीं हुआ कि टीवी दुनिया से एक बार फिर एक अफसोसनाक खबर सामने आई। मशहूर टीवी अदाकार समीर शर्मा ने खुदकुशी कर ली है। इनकी लाश घर के अंदर पंखे में लटकी हुई मिली। उनकी लाश मलाड वाक़े अपार्टमेंट में पंखे से लटकी बरामद हुई है। खुदकुशी की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है। खुदकुशी की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल पाया। ताहम पुलिस कमरे में खुदकुशी नोट की तलाश जारी कर रही है। तो नाज़रीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सब हो रहा है दुनिया भर में। ये मुख्तलिफ सीरियलों की वजह से ये चेहरा लोगों के सामने मशहूर था, जिसमें जो है कहानी घर घर की, लेफ्ट लाइट लेफ्ट, इस तरह के बहुत सारे जो है ड्रामे आए टीवी में, जिसकी वजह से चेहरा मशहूर हुआ। अब उसका एक अहम तरीन किरदार खुदकुशी करता है तो जाहिर सी बात है कि जो है फिल्मी दुनिया में हलचल जरूर मचेगी। नाज़रीन, कश्मीर में, वादी में, घाटी में बीजेपी लीडरान के कत्ल का सिलसिला लगातार जारी है। जनूबी कश्मीर में कुछ लोगों की जानिब से या फिर जंगजुओं की जानिब से पंचायती नुमाइंदों, पुलिस एहलकारों पर हमले जारी हैं। इसी तरह के एक ताज़ा हमले में अनंतनाग के वेसू काजीगुंड इलाके में भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक सरपंच पर अपने ही घर के नजदीक गोलियां चला करके उनका कत्ल कर दिया गया है। मकतूल सरपंच की शनाख्त सज्जाद अहमद खांडे के तौर पर हुई है और वो हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक थे। तफसीलात के मुताबिक बंदूक बरदारों ने सज्जाद पर उसके घर के नजदीक अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हुए। अगरचे उनके घर वालों ने फौरी तौर पर उन्हें अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया है। तो नाज़रीन, इधर कुछ दिनों से लगातार आ रही बीजेपी लीडरों पर हमला करने की खबरें या उनको कत्ल कर देने की खबरों से साफ और वाज़ेह हो रहा है कि यहाँ के जंगजू जो यहाँ लड़ रहे हैं अपने हुकूक का, उनका मानना है कि वो अपने हक हासिल करने की सारी चीजें कर रही हैं, वो लोग जो है लगातार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को निशाना बना रहे हैं। मैं कहता नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी